حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بہت قحط پڑا تھا۔ دور دور تک لوگوں کے لیے اناج نہیں ملتا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک پیمانہ بنایا ہوا تھا، لوگ آتے تھے، ان کو کچھ رقم لے کر کے نہیں، ایک پیمانہ بھر کر اناج دے دیا جاتا تھا۔ اسی دوران ایک نوجوان آدمی آیا، اس نے کہا کہ مجھے غلہ چاہیے۔ تو لوگوں نے جو اس کام پر مامور تھے غلہ دے دیا ان کو، پھر دوبارہ اس نے مانگا تو یوسف علیہ السلام کا آدمیوں نے کہا کہ بھئی ہم تو ایک ہی مرتبہ دے سکتے ہیں، دوبارہ لینا ہے تو وہ بادشاہ سلامت سے مانگو۔ وہ گیا، یوسف علیہ السلام سے کہا مجھے غلہ چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے دلوا دیا، پھر تیسری مرتبہ مانگنے لگا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا ایک مرتبہ ہمارے آدمیوں نے دے دیا، ایک مرتبہ میں نے دے دیا، تیسری مرتبہ پھر تو آ گیا، صبر سے کام لو۔ تو اس نوجوان نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جناب اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں کون ہوں تو آپ مجھے غلہ بھی دیں اور میرا سامان گھر تک پہنچوائیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تم کون ہو؟ تو اس نوجوان نے یہ بتایا کہ جس وقت زلیخا آپ کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی اور آپ آگے آگے تھے اپنی الزام سے بچنے کے لیے، اور وہ آپ کو غلط کام پر آمادہ کر رہی تھی اور آپ منع کر رہے تھے، تو سب سے اخیر جو دروازہ تھا اس وقت جب تم وہاں پہنچے تو میں ایک آدمی کی گود میں بچہ تھا، اس وقت میں چھوٹا سا بچہ تھا، اور میں نے اللہ کے حکم سے تمہارے پاک دامن ہونے کی گواہی دی تھی بچپن میں، جب کوئی بول نہیں سکتا، تو میں وہی بچہ آج جوان ہو گیا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ بھئی اس کو غلہ اور دے دو اور اس کے گھر تک پہنچا دو۔ جب یوسف علیہ السلام کا آدمی وہاں تک اس کو پہنچانے گئے، غلہ بھی بے شمار دیا یوسف علیہ السلام نے اس کو، تو اوپر سے وہی آئی آسمان سے کہ یوسف ایک آدمی تمہاری پاک دامنی کی گواہی دیتا ہے، تم اس سے کتنا خوش ہوتے ہو۔ میری خدائی کی قسم کوئی بندہ دنیا میں میرے ایک ہونے کی شہادت دے کر آئے گا تو میں اس کو اتنا عطا فرماؤں گا جسے کوئی ناپ نہیں سکتا کسی پیمانے کے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم اللہ کو ایک سمجھتے ہیں تو یہ بہت اہم بات ہے۔ قیامت کے روز اللہ اس کا اتنا اجر عطا فرمائے گا جس کو کوئی ناپ نہیں سکتا۔ بہرحال اعتکاف کے متعلق چند باتیں۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اپنی عورتوں سے نہ ملو جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ ہر سال اعتکاف فرماتے تھے، وفات تک آپ کا یہی معمول رہا، اور ایک سال کسی وجہ سے آپ اعتکاف نہ کر سکے تھے تو دوسرے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اس لیے اگر مسلمان اس سنت کو اجتماعی طور پر چھوڑ دیں گے تو سب گنہگار ہوں گے، اور اگر بستی کے کچھ افراد بھی اس سنت کا اہتمام کر لیں تو چونکہ یہ سنت کفایہ ہے اس لیے چند افراد کا اعتکاف سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ لیکن یہ بات انتہائی تشویش کی ہے کہ پورے مسلمان معاشرہ اس سے بے پرواہی برتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبوب سنت بالکل ہی چھوٹ جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے، وفات تک آپ کا یہی معمول رہا، اور آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اعتکاف کا اہتمام کرتی رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہ فرما سکے تو اگلے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ میں جیسے کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، اعتکاف کا بہت بھاری ثواب ہے۔ اگر آپ نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا، رمضان کے آخری عشرے کا، تو آپ کو 2 حج اور 2 عمرے کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ شب قدر کی تلاش کرنے کے لیے اعتکاف بہترین عمل ہے۔ اگر کسی کو شب قدر چاہیے اور وہ واقعی میں شب قدر کی تلاش میں ہے تو اسے اعتکاف اپنے محلے کی مسجد میں کر لینا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، تم یہ پڑھنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ بہت جامع دعا ہے، اس کو یاد کر لیں اور کثرت سے اس کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شب قدر کی رات عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔